ناظرین، عالم ارواح یعنی وہ عالم جس میں روحیں دنیا میں آنے سے پہلے رہا کرتی ہیں، وہاں سے جب دنیا میں کسی جسم کے ساتھ آتی ہیں تو گویا وہ قید ہو جاتی ہیں، اور اس قید میں زبان حال سے فریاد کرتی رہتی ہیں کہ جان چھوٹے اور وہ اپنے اصل مقام یعنی عالم ارواح کی طرف لوٹ جائیں۔ یعنی ان روحوں کی حالت بھی اس قیدی پرندے کی طرح ہوتی ہے جو پنجرے میں آزادی کے انتظار میں قید کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے بعد اب کہاں جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر مذہب کے ماننے والوں میں کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کی روح نکل کر کہاں جاتی ہے۔ مگر اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ اس طرح کی انوکھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ بھی اپنے اندر اور باہر کی دنیا کو قریب سے جان سکیں۔ تو اب رہا وہ سوال کہ انسان کی روح جسم سے نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ روحیں اپنے اپنے مرتبوں کے لحاظ سے الگ الگ مقامات پر جاتی ہیں۔ اب جیسے کہ مرنے والا انسان مسلمان ہے تو اس میں بھی مرتبوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ بعض مسلمانوں کی روحیں ان کی قبروں میں ہی ہوتی ہیں، بعض کو اتنا شرف ملتا ہے کہ زمزم شریف کے کنویں میں ان روحوں کو رکھا جاتا ہے، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان میں ہوتی ہیں، بعض کی روحیں پہلے آسمان پر، بعض کی دوسرے آسمان پر، بعض کی تیسرے، بعض کی چوتھے، بعض کی پانچویں، بعض کی چھٹے، جبکہ بعض کی ساتویں آسمان کی بلندی تک جا سکتی ہیں، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بہت اوپر، بلکہ بعض کی تو اتنی اوپر جا سکتی ہیں کہ وہ روحیں عرش کے نیچے لٹکے فانوسوں میں رہتی ہیں، اور بعض مؤمنین کی روحیں اعلیٰ علیین میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ اور اگر وہ روح کافر کی ہے تو ان روحوں کے بھی اپنے مقام مقرر ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کی روحیں آزاد نہیں ہوتی، گھوم پھر نہیں سکتی۔ غیر مسلم روحوں میں بعض وہیں ہوتی ہیں جہاں ان کے مردے جلانے کی جگہ ہوتی ہے، یا جہاں ان کی قبر ہوتی ہے وہیں ہوتی ہیں، جبکہ بعض غیر مسلم روحیں یمن میں واقع ایک کنویں میں ہوتی ہیں جس کا نام ہے برہوت۔ بعض کی پہلی زمین بعض کی دوسری زمین پر ہوتی ہیں، بعض کفار کی ارواح یعنی روحیں تیسری زمین پر ہوتی ہیں، بعض کی چوتھی زمین پر ہوتی ہیں، بعض کی پانچویں پر، بعض کی چھٹی میں، بعض کی ساتویں میں، اور بعض کی تو اتنی نیچے ہوتی ہیں کہ ان کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ روح چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی، اس کا اپنے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو عذاب ملے گا تو جسم بھی تکلیف میں آئے گا، اور اگر برکت یا انعام یا ثواب ملے گا تو بھی جسم کو فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال سورج سے لی جا سکتی ہے، جیسے وہ کروڑوں میل کی دوری سے زمین کے اندر چھپے پودے کے بیج کو اپنی تپش و حرارت سے توانائی بخش دیتا ہے، اور اس توانائی سے اس بیج میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ایکٹیو ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہلے پودا اور پھر پودے کو تناور درخت بننے تک میں مدد کرتا ہے۔ تو جس طرح سورج کی شعاعیں زمین میں گڑھے بیج کو نشوونما عطا کر دیتی ہیں، وہ بھی کروڑوں میل کی دوری سے، بالکل اسی طرح روح بھی اثر رکھتی ہے۔ اگر کافر کی ہے تو سزا ملے گی، اور اگر مومن کی ہے تو اپنے تمام تر انوار کے ساتھ قبر میں رکھے ہوئے مومن کے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ یہ روح کا کرشمہ ہی ہے کہ انبیاء اور شہداء کے اجسام یعنی ان کے جسم ان کے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام کا جسم زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، وہ اپنے مزارات میں اپنے جسموں کے ساتھ زندہ اور عبادات میں مشغول ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں واضح ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے، اس کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔